لوٹنے والے بھی ہیں، ہم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، یہ ہمارا یقین ہے. کیسے تلاش کیا جائے ان پریکٹیکل بنیادوں پر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات طلب صادق ہونی چاہیے. خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے کہ بس جو ملا ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور زندگی گزار لیں گے. پہلا اسٹیپ ہے طلب کا صادق ہونا. دوسرے نمبر پر کسی اچھے مستند اور ایسے مفتی سے مشورہ کر لیا جائے جن پر آپ کا اعتماد ہو اور واقعتاً وہ مفتی ہوں، ان سے مشورہ لے لیا جائے. تیسرے نمبر پہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو کثرت مرید چاہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کثرت مرید نہیں چاہتے، وہ واقعتاً لوگوں کو کامل بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام مریدین پر کامل توجہ بھی کرتے ہیں. ایسے افراد کو، ایسے پیران اعظام کو دیکھا جائے اور پھر انہیں یعنی ان کی زندگیوں پر غور بھی کیا جائے، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تسلی کے ساتھ کسی مستند مفتی صاحب کی رہنمائی میں. اس کے بعد پھر جب تمام شرائط پائی جائیں، ان کی شخصیت، کیونکہ اتنی سمجھ بوجھ تو تسلیم بھائی ہمارے یہاں ہر ایک کو ہے کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. اور جو صفات آپ نے ابتدان ذکر کی نا تسلیم بھائی کہ وہ سوٹے لگا رہے ہیں اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اس پر یہ ایک عوامی معیار. لمبے بال بھی اتنے برے نہیں، یا سٹا لگانا بھی چلیں، مطلب نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ بھائی نے کال کی نا کہ لیڈیز کو سامنے بٹھانا، نماز پڑھنے کے لیے مدینے جانا، سامنے نظر آ رہا ہے کہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. فار ایگزامپل گالیاں دینا، اعلانیہ فسق کرنا، تو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو. ماشاءاللہ اب تو ہمارے میڈیا نے بھی بڑا شعور دیا ہمارے لوگوں کو کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ صحیح ہے یا غلط. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح وہ گدا گر جو ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان میں تعین مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں. تو اسی طرح بعض جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تعین جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم کسی اہل علم کا سہارا لیں گے، جو شرائط ہم نے ذکر کی ہے ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آسانی. ایک تو کسی سے مشورہ کر لیا جائے. آپ اگر خود دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے مشورے کی نوبت تو ایک وقت تک پہنچے گی نا کہ ان کو ہم نے دیکھا ہے تو کیا. اگر عوام کو آپ جج بنا دیں گے نا تو عوام تو اپنے جیسا اس کا معیار ہوگا، جیسا اس کا علم ہوگا، اس کے حساب سے اس سامنے والے کو دیکھے گا. میں اور جس رنج کے ساتھ وہ بیچارہ جاتا ہے اسے تو مطلب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے آپ جا کر دیکھیں اور جس سے آپ متاثر ہو جائیں آپ اس سے بیعت کر لیں. بعض اوقات تو انسان جاتا ہے وہاں کے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، مریدین کی تعظیم سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے چلو میں بھی ہو جاتا ہوں، اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے. تو بہتر دیکھیں یہی ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگی دلوانے کے اعتبار سے سریع الاثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی کثرت علم ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرشتے عرصہ دراز سے عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت گزار سجدہ ریز ہیں، عالم کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ ایک عالم دین تلاش کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. اگر مفتی ہو تو نور علی نور ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر ظاہر حلیہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس پر مزید میرا خیال ہے جب ہم کنکلوژن کریں گے. ناظرین اذان کا وقفہ ہے اور کراچی میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، روزے کا آغاز ہو رہا ہے. اذان سنیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آ کر اس ٹاپک کو جو کنکلوڈ کریں گے، جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. تیسری سیگمنٹ ہے جس میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس گفتگو کو. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کروں گا، میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس میں اشارے کر دیے کہ کسی کے ظاہری حلیے سے یا اس کے اطراف کے ماحول سے متاثر ہونے کے بجائے شخصیت کو آپ دیکھیں. ایک تو وہ اعلانیہ گناہ کوئی نہ کر رہے ہوں، دوسرا صاحب علم شخصیت ہو. اگر وہ مفتی بھی ہوں تو بہت ہی اچھا ہے کہ پیر اپنے مرید کے جس طریقے سے روحانی مسائل حل کرتا ہے، ظاہری مسائل حل کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. اگر ایک مرید تجارت غلط طریقے سے کر کے حرام مال کما رہا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے پیر صاحب، اس کی روحانی ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ حرام کھا رہا ہے. اس لیے پیر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ حرام کھا رہا ہے حلال کھا رہا ہے، اس کو طریقے پیر بتائے گا. تو بہت بہتر ہے کہ کسی عالم دین، مفتی ہے، عالم دین تو ضروری ہے، مفتی ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں. کم از کم یہ دو چیزیں اگر ہیں تو بہت اچھا. ٹھیک مفتی صاحب
جی ہاں تسلیم میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تفصیلاً اس پہ گفتگو کی، شرائط کے جامع ہیں۔ علم سب سے اہم ہے، کسی عالم و مفتی سے مشورہ کر کے بیعت کریں۔ ٹھیک ہے، جب بیعت کر لیں تو اس ارادے سے کریں کہ میں نے پیر صاحب کے پیچھے چلنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی بھی کوانٹٹی سے متاثر نہ ہوں، کثرت افراد کو نہ دیکھیں، شخصیت کو دیکھیں، پرسنالٹی کو دیکھیں، روحانیت کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی دوسرا سلسلہ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرے سلسلے میں مرید ہے تو ہم اسے اپنا پیر بھائی نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جو کہ غلط ہو۔ چاروں سلسلے بالکل برحق ہیں، چاروں کو لے کے چلیں اور محبت کو عام کریں، اور بیعت محبت ہی کا درس دیتی ہے، خدمت دین کا درس دیتی ہے۔ بہت شکریہ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ مفتی محمد شاہد صاحب اور الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ میری خواہش ہے کہ سلطان باہو کے اگر ہم دو بند آخر میں سماعت کریں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 5 رمضان المبارک اور موضوع تھا ہمارا بیعت اور مرشد کی تلاش اور اس کا شرعی تصور کیا ہے۔ تلاش کرنے والے کے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ہم پیر تلاش کیوں کر رہے ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ طلب صادق ہو، وہ طلب اصل میں ہے کیا؟ ہم کیا پیر اس لیے تو تلاش نہیں کرتے کہ وہ ہمارے دنیاوی مسائل کو حل کر دے؟ ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہمارا پیر جو ہے وہ کوئی دعا کر دے، ہمارے بچوں کے جن نکال دے، ہمارے دیگر مسائل جو معاشی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمیں اس کے لیے ایک ایسا دعا کرنے والا چاہیے جس کے پاس ہم جائیں، وہ کوئی ایسا وظیفہ پڑھے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے۔ کیا ہم صرف پیر مرشد اس لیے تلاش کر رہے ہیں؟ اگر صرف یہ وجہ ہے تو نہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کی معرفت دلوانا یہ مرشد کا کام ہے۔ مرشد وہ ہے جو اللہ سے رابطہ جوڑ دیتا ہے۔ مرشد وہ ہے کہ جو ہاتھ لے کر غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ مرشد وہ ہے کہ جو ہاتھ لے کر خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ مرشد وہ ہے جو ہاتھ لے کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور ان کے توسط سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اگر تصور صرف یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی کام کر دے، یا بیعت ضروری ہے، فلاں بھی بیعت ہو گیا میں بھی بیعت ہو جاؤں، صرف یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصد جسے کہا جائے کہ آپ اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات کے عرفان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ اس مرشد کا تعلق صرف دنیاوی تعلق نہیں ہے، اسے ایسا مت سمجھیے کہ یہ دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ بات پہچان کی ہے، جو علماء کرام نے کہا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تو بس خود دیکھیے، اور جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، من میں گھنٹی بج جائے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تو میرا ہاتھ بھی محفوظ ہو جائے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اس یقین کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے کہ دنیا زمین خالی نہیں ہے ولیوں سے، اس وقت بھی اولیاء کرام اس دنیا پر موجود ہیں، اس زمین پر موجود ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو درہم برہم ہو جاتا یہ نظام۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ مرشد من وچ لائی نفی اسباق دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی
اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن پر آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا او کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ چمد نہ بہو جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو او پاویں لال ہون کڑ کڑ کے بے بسم اللہ اسم